चेहरा है, सामने आ जाए। अगर ये हुकूम जो है ताकि रहना चाहे, याद आप तशरीफ पे रखिए। और 2000 स्टेज थे, उनसे गुजारिश की है कि आपके खिदमत की खर्च करते हैं, लेकिन इस वक्त आपकी स्टेज की जरूरत नहीं है, तो आप बड़ा फर्शदा में तशरीफ लाएं। बड़ा अजीम फर्शदा है, बड़ा मुकद्दस फर्शदा है। मौलाना सैयद सलमान रज़ा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال مولانا الإمام الحسين عليه السلام لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین کی نظر میں ظالمین کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا بالکل رسوائی ہے، اور حسین اپنی زندگی کو نہیں ایسی برداشت کرے گا جو ظالمین کے ساتھ ہو۔ حسین کی زندگی ایسی ہے کہ جو حق کے ساتھ ہو اور مظلوم کے ساتھ ہو۔ اگر ایک لمحہ بھی ایسا ہو کہ جس میں حسین کو ظالم کا ساتھ دینا پڑے تو اس سے بڑھ کر حسین اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پر لے کر آ جائے گا اور ہمیشہ مظلوم کے خلاف کھڑا ہوگا اور ہمیشہ ظالم کا مقابلہ کرے گا۔ ہر موقع پر امام حسین نے یہی فرمایا، اگر امام حسین چاہتے تو مدینے میں اپنی زندگی بڑی آسانی سے گزار سکتے تھے، وہاں پر زندگی گزارتے، عیش و آرام کے ساتھ رہتے، اور یزید یہی کہتا امام حسین آپ یہیں پر رہیے لیکن کبھی بھی ظالم کے خلاف اپنی آواز کو بلند نہیں کیجیے۔ لیکن امام حسین نے ظالم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر کے یہ بتایا کہ حسین کسی قوم اور حسین کسی ملت کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظالم موجود ہے حسین اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے، اور آخری لمحے تک حسین دنیا میں جہاں کہیں بھی ظالم ہوں گے اس کے خلاف کھڑے ہو کر قیام کرے گا۔ مخصوص نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر صاف طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں ہمارے اہل سنت بھائی بھی امام حسین کے ساتھ ہے، ہمارے مسیحی بھائی بھی کرسچن بھائی بھی امام حسین کے ساتھ ہے، ہمارے ہندو بھائی بھی امام حسین کے ساتھ ہے۔ جب ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا جائے آپ امام حسین کے ساتھ کیوں ہیں، کیوں امام حسین کی سبیل لگاتے ہیں، تو پلٹ کر یہی جواب دیں گے کہ کیونکہ حسین ظالم کے خلاف تھے، کیونکہ حسین مظلوم کے ساتھ تھے۔ اب روز قیامت تک جو شخص بھی مظلوم کے ساتھ رہے گا اور ظالم کے خلاف رہے گا تو یہ حسین کا صدقہ ہے کہ روز قیامت تک حسین اس کا ساتھ دیتے رہیں گے اور مظلوم کے ساتھ رہیں گے اور ظالم کے خلاف کھڑے رہیں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا فیروز احمد ربانی صاحب سے خدمت تشریف لائیں اور اپنا امام حسین علیہ السلام کی فضائل کے عنوان سے فرمائیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام، عزاداران امام مظلوم کربلا، چونکہ ہمارے بزرگان تشریف رکھتے ہیں اس لیے کوئی طویل گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے، صرف ایک بات آپ کی خدمت میں بیان کر کے میں آپ کے درمیان سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حسین اور حسینیت کا یہ کاروان آج جو جامع مسجد دہلی سے جلوس کی شکل میں سڑکوں پہ آیا ہے اور یہاں سے ہوتا ہوا جور باغ کربلا تک جائے گا،
یہ کاروان امن کا درس لے کر، یہ کاروان عزت و شرف کا درس لے کر، یہ کاروان ہدایت کا درس لے کر، یہ کاروان کرامت کا درس لے کر، یہ کاروان سعادت کا درس لے کر سڑکوں پہ آیا ہے کہ آج ساری دنیا کو جینے کا طریقہ اگر سیکھنا ہے تو حسین سے سیکھو، اور مرنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو بھی حسین سے سیکھو۔ مجھے تقریر نہیں کرنی، اس لیے علماء موجود ہیں، ان سے آپ سنیں گے۔ میں بس کچھ شعار بلند کروں گا اور گزارش کروں گا کہ آپ سب شعار کا جواب دیں۔ ہے ہماری درس گاہ کربلا، کربلا، سیدھا راستہ کربلا، کربلا، شہادتوں کا راستہ کربلا، کربلا، شہادتوں کا راستہ کربلا، کربلا، ہے انبیاء کا راستہ کربلا، کربلا، ہے عاشقوں کا راستہ کربلا، کربلا، ہے ہمارا راستہ کربلا، کربلا، نعرہ حیدری۔ شکریہ۔ جزاک اللہ مولانا بھائی صاحب، جزاک اللہ۔ اور حضرات تازیہ داران کی جانب سے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں، تازیہ داران نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سب سے گزارش کروں کہ اجمیری گیٹ کے بعد تمام حضرات، تمام انجمنیں، تمام مومنین، تمام خواتین تعزیے کے پیچھے پیچھے چلے۔ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کچھ رابطے ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہے ایڈمنسٹریشن کی، تو جو انہوں نے معین کیے ایڈمنسٹریشن نے اور تازیہ داران نے، اس پہ آپ عمل کریں اور زیادہ تعزیے سے آگے آگے نہ جائیں، تعزیے کے پیچھے پیچھے رہیں، کیونکہ 14-3 ریڈ لائٹ آپ لوگ کلوز کر لیتے ہیں، اس سے ایڈمنسٹریشن کو بھی رحمت ہوتی ہے اور آئندہ ساتھ تازیہ دار کو بھی رحمت ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، اور جیسے مولانا محسن تقوی صاحب نے اپنے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ کسی پبلک پلیس کے اوپر، خاص طور سے میٹرو میں، بس کے اندر آپ نعرے نہ لگائیں، خاموشی سے بیٹھے، جیسے اور سفر مسافرین کر رہے ہیں ایسے آپ بھی سفر کریں، کہیں کسی ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے امام حسین کے پیغام کو مجروح ہوتا ہوا آپ کا پیغام۔ اسی کے ساتھ میں عالی جناب مولانا جناب محسن تقوی صاحب قبلہ امام جماعت دلی شیعہ جہاں میں سے گزارش گزار ہوں، تشریف لائیں۔ عالی جناب مولانا محسن تقوی صاحب قبلہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه۔ حضرات، امام حسین علیہ السلام کی قربانی، وہ عظیم تر قربانی جو ایک عظیم مقصد کی خاطر انجام پائی تھی، ہم اس کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اور یاد ہم کیوں مناتے ہیں؟ یاد ہم اس لیے مناتے ہیں کہ یہ قربانی اگر ہم یاد رہے گی تو حسین کا وہ مقصد ہمارے پیش نظر رہے گا۔ جب تک ہم جیئیں گے مقصد امام حسین کی خاطر جیئیں گے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کوئی نیا کارنامہ انجام نہیں دے رہے تھے، کربلا میں امام حسین کوئی انوکھی چیز نہیں کر رہے تھے۔ خود اپنے ایک خط کے اندر جو آپ نے محمد حنفیہ کو لکھا، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ارید ان اعمر به وانہی عن المنکر۔ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، میرا ارادہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ حسین کا ہدف اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، حسین امر بالمعروف کرنا چاہ رہے تھے۔ جو برائیاں سماج کے اندر پیدا ہو چکی تھی، ان برائیوں کے خاتمے کے لیے حسین اٹھے تھے۔ یاد رکھیے، دیکھیے، جب تک برائیاں نچلے طبقے میں ہوتی ہیں، یعنی عوام میں ہوتی ہیں، عام لوگوں کے درمیان ہوتی ہیں، انہیں مٹا دینا، انہیں ختم کر دینا آسان ہوتا ہے۔ لیکن یہی برائیاں جب حکومت کے اعلیٰ سطح کے اوپر ہوتی ہیں، حکمرانوں کے اندر ہوتی ہیں، جب حاکم فاسد ہو جاتا ہے، اس وقت جو ہے اس برائی کو ختم کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ حسین اسی مقصد کے لیے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کہ امت کے درمیان اصلاح ہو، امت
फलाह पाए, एक सही रास्ते के ऊपर बाकी रहे। वरना अज़ीज़ान गिरामी, आप ये बताइए कि क्या इस्लाम की तालीमात के अंदर ये इस बात की गुंजाइश नहीं है कि अगर एक मरतबा कोई निज़ाम फासिद हो जाए तो उसकी कोई इस्लाह का रास्ता ना हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। इस्लाम ने हर मसले का हल पेश किया। अगर हुकूमत फासिद हो जाए तो उसके खिलाफ क्या करना चाहिए? ये भी इस्लाम की तालीमात है। और अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन इस मैदान में अकेले नहीं है। इमाम अबू हनीफा बनी उमैया के खिलाफ क़याम करते हैं, इमाम मालिक बनी उमैया के खिलाफ क़याम करते हैं। अगर इसे जुर्म समझा जाएगा तो सभी के लिए जुर्म समझा जाए। लेकिन हम जानते हैं इस चीज को, ये तीनों शख्सियतें, बुजुर्गवार शख्सियतें, अहम शख्सियतें और इस उम्मत की बरजस्ता शख्सियतें, उन्होंने हमें तालीम दी है कि जुल्म के मुकाबले में किस तरह से आया जाता है और जुल्म का मुकाबला किस तरह से होता है। आप जिस मकसद की खातिर जो है वो यहाँ जमा हुए हैं, आप अज़ादारे इमाम हुसैन हैं, आप हुसैन के पैगाम को नश्र करने वाले हैं। देखिए, आपके जुलूस की हैत ऐसी होनी चाहिए, जुलूस आपका इस सूरत में होना चाहिए कि आपके जुलूस को देख के लोग ये कह सके कि वाकई ये सही माना में अज़ादार है। लिहाजा आपसे मैं खुसूसी तौर के ऊपर दरख्वास्त कर रहा हूँ, रास्ते में कोई इक़दाम, कोई काम आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपके लिए बाइस नंगवार बन सके। लिहाजा इस चीज को खुसूसी तौर के ऊपर मद्देनजर रखते हुए, और ये तो आपके मद्देनजर रहेगा, आप किसकी अदादारी के लिए आए हैं, आप किसके परचम को लेके आगे बढ़ रहे हैं? इमाम हुसैन के मदद को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि जिन्होंने अमर बिल मारूफ नहीं गुलतर की खातिर कुर्बानी पेश किया है। हम इशारों जज्बात, इशारों कुर्बानी के जज्बात के साथ यहाँ जमा हुए हैं। लिहाजा अपने इस हदफ को, अपने इस मकसद को अपने पूरे रास्ते के अंदर, बल्कि हर मौके के ऊपर इसे पेश नजर रखते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत के ऊपर अमल करें, ताकि इस्लाम जिंदा रहे, कुरान जिंदा रहे, अल्लाह अकबर की सदाएं जिंदा रहे। और ये यकीन रखिए, जब तक आपने इमाम हुसैन को याद रखा, उस वक्त तक आपका दीन भी सालिम रहेगा, ईमान भी सालिम रहेगा, और ये अल्लाह अकबर की सदाएं भी जिंदा रहेगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक